أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل عزت احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج سعودی عرب کے علاوہ خاص طور سے ہمارے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے اور بھارت ہے، آج 7 ذی الحجہ ہے نا آپ سب؟ 7 ذی الحجہ اتوار کا دن ہے، 1442 ہجری، اور انشاءاللہ 3 دن کے بعد ایک عظیم الشان تہوار، جس طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے، پیارے حبیب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ نے 2 تہوار رکھے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ایک ہے فطر والا تہوار جس میں آدمی افطار کرتا ہے، یعنی 1 مہینہ تک روزہ رکھا تھا، اب اللہ کا حکم ہے کہ آج سے روزے کی فرضیت ختم، اب آج تم افطار کرو گے، آج روزہ نہیں رکھو گے، آج عید مناؤ گے، آج خوشیاں مناؤ گے، تو وہ عید الفطر جو روزہ ختم ہو جاتا ہے تب، اور یہ عید الاضحیٰ جسے قربانی والا تہوار کہتے ہیں، جسے بقرعید کہتے ہیں۔ تو خیر آئیے آج ایک میں اہم مسئلے کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں، اور کئی لوگ لگاتار 2-3 دن سے جب مسائل ہم نے شروع کیے ہیں تو لوگ باقاعدہ کالز بھی کر رہے ہیں، میسیج بھی کر رہے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہ قربانی تو صاحب مال پر واجب ہے۔ اب جو بڑا جانور لیتے ہیں تو بڑے جانور میں مثال کے طور پر 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، یعنی بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 ہی لوگ ہیں یا ہمارے گھر میں 5 ہی لوگ ہیں، تو کیا مفتی صاحب ہمارے بچے کا ہم عقیقہ بھی اس میں 1-2 حصہ کر سکتے ہیں، یا قربانی کے جانور میں ہم عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ آج میں ہندو بھائیوں کے سامنے بھی یہ پیغام رکھوں گا، اور بہت سارے مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم ہو کہ عقیقہ اسلامی یوں سمجھے کہ شریعت کے اعتبار سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اعتبار سے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ اگر بچہ اللہ دے دے کسی کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں کا مل جانا، بچوں کا پیدا ہو جانا، شادیوں کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کو اللہ اولاد نہیں دیتا ہے، تو وہ لوگ کتنے تڑپتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کیسے مایوسی کا شکار رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، یا بچے نہ ہو تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں، کون سے در پر جاتے ہیں، کہاں چوڑیاں باندھتے ہیں، کہاں ناڑے باندھتے ہیں، سب معلوم ہے آپ کو۔ تو بچہ اولاد کا ملنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے، پیارے آقا کی تعلیمات اور پیارے آقا نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر اللہ اولاد دیں تو آپ ان کا عقیقہ کرو، ان کے نام سے جانور ذبح کرو۔ جی ہاں، تو بچوں کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن یا اس کے بعد جو جانور ان کے لیے ان کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کا عقیقہ، اس کے نام پر جانور ذبح کرنے کی، اس کے لیے اللہ کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تاکید کی ہے، کیک کاٹنے کی تاکید نہیں کی ہے۔ آج آپ دیکھو کہ کئی مسلمان ہیں اپنے بچوں کے ہر سال پیدائش کے دن پر، برتھ ڈے کے نام پر، یوم پیدائش کی خوشی کے موقع پر کہ یہ اس سال یہ اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اب 70 سال تک بھی نہیں مر رہا ہے، تب تک کہ 70 سال تک کہ وہ برتھ ڈے مناتا رہتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے جو برتھ ڈے کے نام پر ان کو کوئی ایونٹ چاہیے، بس
کوئی پروگرام چاہیے، کوئی جشن کا موقع، کوئی بہانہ چاہیے، تو برتھ ڈے کے نام پر ہر سال کئی لوگ تو ایسے ہیں جو لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں آج کل ہمارے نیتا گیری بڑی گھسی ہوئی ہے، تو ابھی آج کل گلی گلی میں بھاؤ پیدا ہو گئے ہیں، گلی گلی میں بھاؤ پیدا ہوئے۔ جس دن بھاؤ پیدا ہوئے تو پورے گلی میں اس کے بورڈ لگتے ہیں، بھاؤ چھے کیا بولتے ہیں اس کو، وار دیوس کے ہاردک شبھیچھا۔ بہو کو پیدا ہونے کو 40 سال ہو گئے، ابھی بھی اس کی ہاردک شبھیچھا۔ 40 سال میں کیا کیا گل کھلایا اور کسی کام کا نہیں ابھی تک کے، پھر بھی ہاردک شبھیچھا۔ تو خیر ہاردک شبھیچھا دی جاتی ہے، لیکن میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ عقیقہ اگر اللہ اولاد دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، تو اس کا عقیقہ کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کا عقیقہ کیا تھا، اور نبی نے یہ بھی بتایا کہ اگر بچوں کے نام سے عقیقہ کر دیا جائے، جانور کو ذبح اللہ کے لیے کر دیا جائے، تو پھر وہ تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، عقیقے کی برکت سے اللہ ان کو بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ تو مسلمانوں برتھ ڈے کے بجائے عقیقہ کرو۔ تو خیر چلیے آئیے، کبھی میں عقیقے کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ لڑکے کے لیے کیسا ہونا، لڑکی کے لیے کیسا ہونا، وہ کیوں، ابھی وہ موضوع نہیں ہے، صرف آج مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور میں ہم اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ 7 حصے ہے بڑے جانور میں، اب کچھ حصے ہمارے بچ رہے ہیں، تو کیا ہم اس میں بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ قربانی کے جانور میں علماء عام طور سے کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور قربانی کے لیے ہی پورا ہو تو بہتر ہے۔ جی ہاں، عقیقہ کے جانور عقیقے کے لیے ہو تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہو، اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہو، لیکن اس میں باریکی یہ ہے کہ جانور قربانی کا ہے تو پھر زیادہ حصے قربانی کے ہونا۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور میں 7 حصے ہیں تو کم سے کم 5 حصے قربانی کے ہونا، یا حد ہو گئی، لاسٹ مومنٹ تو 4 ہی رہے گا، کیونکہ اگر ادھر 4 ہو گئے تو پھر یہ 3 ہو جائے گے، تو لاسٹ مومنٹ 4 ہی رہے گا، لیکن احتیاط کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ 5 حصے کم سے کم قربانی کے ہونا چاہیے، اور پھر جو 2 حصے بچ رہے ہیں تو آپ اس میں اپنے بیٹی یا اپنے بیٹے کا عقیقہ کر سکتے ہو، آپ عقیقے کی نیت اس میں کر سکتے ہو، آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی بھی کیجئے، اور اگر آپ کا حصہ 1-2 بچ رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کا، اگر عقیقہ آپ کے بچوں کا رہ گیا ہے تو آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہو۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی، جو لوگ بھی اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کریں گے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانی کے عمل کو آسان بھی فرمائے، کیونکہ اس وقت ہمارے پیارے ملک میں باقاعدہ قربانی کے وقت بہت ساری شرارتیں شیطان ٹولہ کرتا ہے، اس لیے میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ کوئی ایسی بے وقوفی نہ کریں جس سے فسادیوں کو فساد کا موقع ملے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی اور عالم اسلام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ عید کی سچی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔